نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید مدثر شرازی آپ تمام حضرات کو اپنے چینل قرآنک ٹیچر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں نصیب فرمائیں۔ آج نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ حضرات کے سامنے اسم فاعل اور اسم مفعول بنانے کا طریقہ اور قرآن مجید میں کہاں اسم فاعل اور کہاں اسم مفعول ہوگا اس کو پہچاننے کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل سبسکرائب کریں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہر لیکچر کا پچھلے لیکچر کے ساتھ ایک ربط اور ایک تعلق ہوتا ہے، اس لیے آپ لازمی طور پر پچھلے تمام کے تمام لیکچر سنیں، انشاءاللہ پھر آپ کو فائدہ محسوس ہوگا۔ اور اگر آپ درمیان سے سننا شروع کریں گے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پچھلے لیکچر شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھتے جائیں، اور اپنے ساتھ کوئی کاغذ، کوئی کاپی وغیرہ ضرور رکھیں جو اس کے لیے مختص کر لیں، اور ہر لیکچر کو اس پہ لکھیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ خصوصی طور پر ہمارے ترجمہ قرآن سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہم سے سیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں فاعل کیا ہوتا ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ فعل کہتے ہیں کام کو، جیسے کھانا، پینا، سونا، یہ سارے کے سارے افعال ہیں، فعل ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور تیسری چیز ہوتی ہے مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے۔ فعل، فاعل اور مفعول۔ اس کے علاوہ ایک اسم فاعل اور اسم مفعول بھی ہوتا ہے۔ اسم فاعل اسم ہوتا ہے، اسم مفعول بھی اسم ہی ہوتے ہیں۔ اسم فاعل کام کرنے والا، اسم مفعول جس پر کام کیا جائے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، جیسے ضربہ، یہ فعل، مارا، ضارب مارنے والا، کام کرنے والا، مارنے والا، ضارب۔ مضروب جس پر کام کیا گیا، جس نے مار کھائی، مضروب مار کھایا ہوا، یعنی جس نے مار کھائی ہے۔ تو الحمدللہ آپ سمجھ چکے ہیں اسم فاعل، اسم مفعول۔ اسم فاعل بنانے کا طریقہ۔ اسم فاعل بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اسم فاعل بنے گا فعل ماضی کے پہلے صیغے سے۔ کیسے بنے گا؟ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس کے پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ کر دیں۔ جیسے ضربہ ہے تو ضاد کے بعد الف کا اضافہ کر دیں، اور الف کے بعد جو حرف آئے گا، جیسے کہ را آ رہا ہے، اس کے نیچے زیر دے دیں، اور آخری حرف جیسے کہ با ہے اس کو پیش دے دیں تو ضاربن بن جائے گا۔ یہی اسم فاعل ہے، یہی اس کا وزن ہے، فاعل، ضارب، یعنی اسم فاعل ہی کے وزن پر آئے گا۔ فاعل، ضارب۔ باب سمیع اسماء سے بنانا چاہتے ہو تو سامع بن جائے گا۔ سین کے بعد الف کا اضافہ کر دیں، الف کے بعد میم کے نیچے زیر پہلے سے موجود ہے، اور آخر میں عین ہے، عین کو پیش دے دیں، سامعون، تنوین آخر میں دے دیں، سامعون بن جائے گا۔ اسی طرح فتح سے فاتحن، اور کرم سے کارمن، نصر سے ناصرن، اور حاسبہ سے حاسبن۔ تو 6 کے 6 ابواب سے بالکل ایک ہی طرح سے اسم فاعل بنے گا۔ اسم فاعل فاعل کے وزن پر ہی ہے۔
اب اس سے تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں فاعل کے آخر میں جب ہم نے اس میں فاعل بنا دیا اس کے آخر میں الف اور نون کا یا یا اور نون کا اضافہ کر دیں تو تثنیہ بن جائے گا۔ فاعل سے فاعلانی، ضارب سے ضاربانی، سامع سامعانی، کارم کارمانی، فاتح فاتحانی، الف اور نون کا اضافہ کر دیں، اور اگر یا نون کا اضافہ کریں گے تو بھی تثنیہ بن جائے گا۔ فاتحینی، فاعلینی، ناصرینی، کارمینی، سامعینی، یہ ہو گیا تثنیہ بنانے کا طریقہ۔ اور جمع بنانے کا طریقہ، جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیں، اس میں فاعل کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیں، یعنی فاعلن کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیں تو فاعلون بن جائے گا، ضاربن سے ضاربون بن جائے گا، فاتحن سے فاتحون، کارمن سے کارمون۔ تو یہ طریقہ کار ہے اس میں فاعل بنانے کا، اور اس میں فاعل جب واحد کا صیغہ بن جائے اس سے تثنیہ اور جمع اس طریقے سے بنے گا۔ اور جمع میں آخر میں یا نون بھی لگا سکتے ہیں۔ یا نون کا جو قاعدہ ہے وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا، وہ آپ کو ہم بتا دیں گے۔ ابھی میں یا نون کے ساتھ کیسے بنے گا، جیسے ضاربون سے ضاربین، سامعون سے سامعین، یعنی سامعون بھی جمع ہے اور سامعین بھی جمع ہے، اور فاعلین یہ بھی جمع ہے، فاعل فاعلان فاعلون جمع، فاعلین یہ بھی جمع، یا نون کے ساتھ، واو نون کے ساتھ بھی جمع بنے گا، یا نون کے ساتھ بھی جمع بنے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے اس میں فاعل بنانے کا۔ آگے ہے لفظ اس میں مفعول کس طرح بنے گا۔ مفعول، اس میں مفعول مفعولن ہی کے وزن پہ آتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں مخلوق، ٹھیک ہے، منصور، مجذوب، یہ سارے اس میں مفعول ہیں۔ تو اس میں مفعول کی تثنیہ بالکل اس میں فاعل کی طرح بنے گی، یعنی الف اور نون کا اضافہ یا اور نون کا اضافہ، مفعولان اور مفعولین، اور جمع جو اس کی بنے گی وہ بالکل ہی اس میں فاعل کی طرح آخر میں واو نون کا یا نون کا اضافہ کریں گے، مفعولون یا مفعولین۔ مفعول ایک جس پر کام کیا گیا، مفعولان دو جس پر کام کیے گئے، اور مفعولون سب جس پر کام کیے گئے یا سب جس پر کام کیا گیا۔ آگے ہم سیکھیں گے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے جو مؤنث کے صیغے ہیں وہ کیسے بنیں گے۔ مؤنث کے لیے آخر میں تا کا اضافہ کریں گے، جیسے مفعول ہے مفعولتن، اور اس میں فاعل میں فاعلن ہے تو آخر میں تا کا اضافہ کریں گے، فاعلتن بن جائے گا۔ اس میں فاعل کی گردان پہلے آپ سیکھیں، دیکھیں، فاعلن، فاعلانی، فاعلون مذکر، اور مؤنث فاعلتن، فاعلتان، فاعلاتن، تا کا اضافہ۔ اور اس میں مفعول میں بھی بالکل ایسا ہے، مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ فاعل کرنے والے ایک مرد، فاعلان کرنے والے دو مرد، فاعلون کرنے والے سب مرد، فاعلۃ کرنے والی ایک عورت، فاعلتان کرنے والی دو عورتیں، فاعلات کرنے والی سب عورتیں۔ الف اور تا کا جمع مؤنث میں الف اور تا کا اضافہ کریں گے۔ اور مفعول کی گردان، مفعول، مفعولان، مفعولون، کیا گیا ایک مرد، مفعولان کیے گئے دو مرد، مفعولون کیے گئے سب مرد، مفعولۃ کی گئی ایک عورت، مفعولتان کی گئی دو عورتیں، مفعولات کی گئی سب عورتیں۔ اب تمام کی تمام جو ابواب ہیں 6 کے 6 ان سے آپ گردان کر سکتے ہیں۔ اس میں فاعل ضاربن، ضاربان، ضاربون مذکر، مؤنث ضاربۃ، ضاربتان، ضاربات،
اسی سے اگر اس میں مفعول بنائیں گے مضروب مضروبان مضروبون، اور مؤنث میں مضروبۃ مضروبتان مضروبات، باب فتح یفتح سے فاتح فاتحان فاتحون، فاتحۃ فاتحتان فاتحات، اور اس میں مفعول اسی سے مفتوح مفتوحان مفتوحون، مفتوحۃ مفتوحتان مفتوحات، باب نصر ینصر سے ناصر ناصران ناصرون، ناصرۃ ناصرتان ناصرات، اس میں مفعول منصور منصوران منصورون، منصورۃ منصورتان منصورات۔ تو غرض تمام کے تمام ابواب سے آپ ایسے ہی اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنا سکیں گے۔ خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ اس میں فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، اس میں مفعول مفعول کے وزن پہ آتا ہے۔ فاعل جیسے ضارب، ناصر، فاتح، سامع، اور مفعول مضروب، منصور، مفتوح، مکروم، یہ سارے اس میں مفعول۔ اور اگر تا کا اضافہ آخر میں کریں گے تو مؤنث کے صیغے بن جائیں گے، الف اور نون کا ساتھ اضافہ ہوگا تو تثنیہ اور جمع بن جائیں گے، واو نون کا اضافہ کریں گے جمع، الف اور نون کا تثنیہ، یا اسی طرح یا اور نون کا اضافہ، اس سے بھی تثنیہ اور جمع بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری بات کا خلاصہ تھا۔ ایک بات آپ نوٹ کر لیں، جو تثنیہ بنے گا اس یا نون کے ساتھ جو تثنیہ بنے گا اس میں یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا، اور اگر جمع یا نون کے ساتھ لگائیں گے تو یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا، اتنا سا فرق ہے۔ جیسے مفتوحین تثنیہ اور مفتوحین جمع، اتنا سا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو مشق ہے چند صیغے وہ میں آپ کے سامنے چند آیات پیش کر لیتا ہوں، باقی اس کا نقشہ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا، اس نقشے کے مطابق آپ اس میں سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول تلاش کر سکتے ہیں۔ جیسے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہاں پر جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے اس میں فاعل کے، تائبون واو نون کے ساتھ جمع ہے، عابدون واحد عابد، عابدون عابدان عابدون، تائبون تائبان تائبون، حامدون حامدون حامدان حامدون، سائحون سائحون سائحان سائحون، راکعون راکعان راکعون، آگے الساجدون ساجدون ساجدان ساجدون، یہ سارے اس میں فاعل استعمال ہوئے ہیں۔ آگے دیکھیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل فاعل کے وزن پر ہے، بے شک بنانے والا ہوں زمین میں نائب، جاعل تثنیہ جاعلانی جمع جاعلون، اور مؤنث جاعلۃ، تثنیہ مؤنث جاعلتان اور جمع مؤنث جاعلات۔ آگے دیکھیں والیوم الموعود، موعود موعود مفعول کے وزن پہ، موعود موعودان موعودون، قسم ہے اس دن کی جس دن وعدہ کیا گیا، موعود یعنی وعدہ کیا گیا، اس میں مفعول۔ تو یہ چند قرآنی آیات تھیں جن کے اندر اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی نشاندہی کی۔ آخر میں جو ایک نقشہ آپ کو ملے گا اس نقشے کو آپ دیکھ لیجئے، اس نقشے میں آپ کو بہت ساری آیات ایسی ملیں گی جس میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا استعمال ہوا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لیں اور اس کے مطابق آپ مشق کریں، اور قرآن مجید میں مزید جگہوں میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔